علی گوہر صاحب اس کو سمپل کر دیتے ہیں, نارمل پبلک کو شاید اس کی سمجھ نہیں آئے گی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں, لیکن پیسوں کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, پیسوں کے تھرو, جو کہ آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں, پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی. چند لوگ آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 لوگ نون کے بھی آخر ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا بیان چیک کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے اس بارے میں بات کریں گے. پاکستان کی بقا کے لیے بات اگر ہوئی تو پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب متوقع ہے کہ سلیکٹرز نون لیگ کے مطابق سلیکٹرز اور نون لیگ کی قیادت کے بیچ میں ملاقاتیں متوقع ہیں, اور اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی, اور پاکستان کو قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جو ہے اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے. کہیں یہ ملاقاتیں نواز شریف کی واپسی کے لیے تو راہ ہموار نہیں کر رہی؟ سلیکٹرز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, انہیں واپس آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں ہوں عبید یوسف خان. سینٹ الیکشن قریب آ رہا ہے اور جیسے جیسے سینٹ الیکشن قریب آ رہا ہے مختلف قسم کے لوگ پریڈکشن دے رہے ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے 52 سینیٹرز ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, جس میں سے پی ٹی آئی کی اس وقت 14 سیٹیں ہیں, جس میں سے 7 ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور 21 نئے متوقع جو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینیٹرز آ سکتے ہیں. ٹوٹل تعداد ان کی 28 ہو جائے گی. ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل ان کے 21 سینیٹرز تھے, جس میں سے 8 ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, 6 نئے متوقع امیدوار ہیں, 6 نئے متوقع سینیٹرز ان کے آ سکتے ہیں. کل تعداد ان کی 19 ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں تو ان کے ٹوٹل اس وقت 29 سینیٹرز ہیں, جس میں سے 17 ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور 5 نئے متوقع ان کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ نئے سینیٹرز منتخب ہو جائیں گے, تو اس طرح اس کی تعداد 17 ہو جائے گی. 52 سینیٹرز میں سے اب اکثریت پی ٹی آئی کے پاس آ رہی ہے, جو کہ اگر ان کے ایم پی ایس کے اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کی اکثریت آ جائے گی. لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان کا ایک اپنا موقف ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے علی گوہر صاحب نے. السلام علیکم علی گوہر صاحب. جی وعلیکم السلام. علی گوہر صاحب بتائیے گا, ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے. ایک تو جو ویڈیو لیک ہوئی تھی, اس کے بعد ایک معاملہ چلا کہ 2018 میں سینٹ کے جو ٹکٹیں تھیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سینیٹرز کے لیے خرید و فروخت کی جا رہی تھی. یہ معاملہ تو بڑا پرانا ہے. اس وقت پی ڈی ایم اور اپوزیشن یہ معاملہ کیوں اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ویڈیو آئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں, جو اپنی ہی پارٹی ہے, حکومتی پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اپنی ہی پارٹی کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ایک وہ لغاری صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 5-6 لوگ ہیں. یہ ویڈیوز اس وقت کی ہیں 2018 کی, جب اس وقت بھی اگر آپ عمران نیازی صاحب کی اس وقت تقاریر کے ویڈیو کلپ نکالیں تو اس میں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے ویڈیو ایک دکھائی گئی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ فرسٹ ٹائم میں نے ویڈیو دیکھی ہے. اصل میں یہ بکانے والا تو انہی کے پارٹی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. 25 کروڑ روپے ان لوگوں نے لگائے ایم پی ایز کو, اور 50 کروڑ کی ایم این ایز کو گرانٹ کی, اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی پورے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ اور پاکستان کے تمام میڈیا پر وہ خبریں جو ہیں وہ آئی ہیں. اور وہ مطلب وہ گرانٹ تو ان کو دی جاتی ہیں رشوت کے طور پر, لیکن یہ بالخصوص ابھی الیکشن کے ٹائم کے اوپر دی گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں اس میں پیسے لینے والے بھی ان کے لوگ ہیں, دینے والے بھی ان کے لوگ ہیں. اگر ان میں جرت ہے تو بتائیں نا کہ وہ پیسے کون دے رہا ہے. اگر انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ پیسے کون دے رہا ہے, کیونکہ دینے والے بھی خود ہیں, اس لیے اپنا نام نہیں بتا رہے. تو یہ دیکھیں کہ آج ان کی پارٹی میں وہ لوگ ہیں, اصل میں تو یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں, اور ان کو اپنے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے بھی ان کو رشوتیں اور پیسہ دینا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں گے اسی چیز کا ہی تسلسل ہے کہ آج یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ قابو میں لانے کے لیے بھی مطلب ہے کہ وہ پیسے لگا رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ویڈیوز بھی انہی کی ہیں, اور کبھی یہ جا کر سہارا لیتے ہیں کہ ہمیں عدالت کے ذریعے وہ جو ہے وہ مطلب فیصلہ مل گیا. حالانکہ آئین میں آپ کو پتا ہے کہ امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی, اور سپریم کورٹ یا کوئی بھی ادارہ پارلیمنٹ کو مقننہ بولتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے,
اور آئین میں اس طرح کی آرڈیننس جاری کر کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ نہیں لی جا سکتی، امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی، تو یہ این آر او مانگتے ہیں، عمران نیازی صاحب کبھی اپوزیشن سے مانگتے ہیں، کبھی عدالتوں سے جا کے این آر او مانگ رہے ہیں، لیکن اس بار انہیں ہرگز طور پر این آر او نہیں ملے۔ ٹھیک، این آر او مانگ رہے ہیں لیکن آپ لوگ این آر او نہیں دیں گے۔ علی گور صاحب ایک بات بتائیے گا، اس وقت جو ظاہری طور پہ جیت نظر آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے نظر آ رہی ہے، ان کے ظاہری بات ہے کہ سینیٹر زیادہ الیکٹ ہوں گے، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا ان کی اکثریت آ جائے گی سینٹ میں؟ آپ لوگ مان رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں اصولی طور پر تو جن پارٹی کے جتنے بھی ووٹ ہوتے ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، زیادہ سیٹس پروونس سے جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جو الیکٹورل کالج بنا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے مرکز کی بھی 2 سیٹس ہیں، تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اصولی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ جب میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ جب ہمارے بجٹ سیشن ہوا تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر ان کے بے شمار ایم این اے ہیں جنہوں نے کہ ان کی پارٹی کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کے اوپر تنقید کی، کریٹیسائز کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک اس وقت پاکستانی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، تو ایسے میں مطلب ہے کہ ان بحرانوں کے ہوتے ہوئے جو ہے ان کو اپنے ہی ممبران پر اعتماد نہیں ہے، اسی لیے تو یہ اچھا علی گور صاحب اس کو سمپل کر دیتے ہیں، علی گور صاحب اس کو سمپل کر دیتے ہیں، نارمل پبلک کو شاید اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن پیسوں کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پیسوں کے تھرو، جو کہ آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں، پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، جو کہ پچھلے ادوار میں بھی ایسا ہوا۔ تو یہ تو خرید و فروخت دونوں طرف سے ہو رہی ہے، آپ لوگ پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے الٹا اس کو اپنی طرف کھینچ دیا۔ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے، ڈیل اس طرح کی کوئی ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں اپوزیشن کے پاس دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں چاہے سلیکٹڈ کی ہے لیکن پی ٹی آئی کی ہے، اور مرکز میں بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ملک میں پاکستانی تاریخ کی بدترین قسم کی کرپشن بھی ہو رہی ہے، تو یہ اسی چیز کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بوریوں کے منہ تو انہوں نے کھولے، 25 اور 50 کی گرانٹ کا یہ اعلان کر رہے ہیں، دیگر مراد کا یہ اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی پیسہ دے رہے ہیں۔ چند لوگ آپ کو پتہ ہے کوئی 2-4 لوگ نون کے بھی آخر ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں، کچھ لوٹے آپ نے پنجاب میں دیکھا، ہماری پارٹی سے بھی 2-4 بنے ہوئے ہیں، تو یہ خرید و فروخت کا سلسلہ تو انہی نے کھولا ہوا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ جس طرح سے کہ سینٹ میں جب عدم اعتماد آیا تو انہوں نے کس طرح سے اکثریت کو اقلیت میں بدلا اور اقلیت کو اکثریت سے بدلا، تو لہٰذا یہ تو اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ یہ تو حکومتی پارٹی جو ہوتی ہے وہی کرپشن میں بھی ملوث ہوتی ہے، یہ تو اگر بکنے کی بات آتی ہے تو یہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اپنے ایم این اے سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں بک رہے ہیں۔ خریدنے والا تو خریدے گا، خریدار تو ہوتے ہیں۔ تو موسٹلی بندے، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ تقریباً میجورٹی، آپ ایم این ایز میں سے کسی ایک بندے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس نے اس بات سے اختلاف کیا ہو کہ ہم اپنی پارٹی قیادت یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے ووٹ کریں گے۔ اسی طرح سے میں نے پنجاب میں اپنی پارٹی کے 2-3 لوگوں کی مثال دی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح سے مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس وقت سارا سلسلہ چل رہا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ پیسوں کا اور بکنوں کا، وہ پی ٹی آئی کا، میں نے آپ کو اب حوالہ دیا ہے اس کا سینٹ کے الیکشن کا کہ جب عدم اعتماد ہوا تو اس وقت کیا ہوا، تو یہی وہ سلسلہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت آپ کے کہنے کے مطابق صرف پی ٹی آئی اس وقت خرید و فروخت کا کام کر رہا ہے، پیپلز پارٹی یا نون لیگ بالکل کوشش نہیں کر، جو ان کے ناراض ارکان ہیں آپ لوگ ان کے اپروچ نہیں کر رہے سینٹ الیکشن کے لیے؟ جی بالکل، ان کے دیکھیں ان کے لوگ خود ووٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے لوگوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نیازی صاحب کی صفوں میں دراڑیں اس لیے نظر آ رہی، مجھے بتائیں نا کہ ان کی کابینہ میں مانگے تانگے کے لوگ ہیں، پوری کابینہ میں مجھے پی ٹی آئی فیس بتائیں کتنے لوگ ہیں پوری کابینہ میں؟ آپ دیکھ لیں کیا وہ جو ان کے ایون جو مرکز میں امیدوار ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب جو ان کے منسٹر صاحب یہ فائنانس کے جو یوسف رضا کے مقابلے میں وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب ان کی پارٹی میں 80% کابینہ آپ لیگ کی ہے، چند ایک لوگ پرانے جو نون لیگ کے سے مطلب ہے کہ تبدیل ہو کر آئے وہ ہیں، تو ان کی پارٹی کے کتنے، اسی طرح اسمبلی میں دیکھ لیں ان کے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی۔ یہ تو رات کے 12 بجے آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے،
सिलेक्टेड लोग हैं, तो लिहाजा इनके छतरी के ऊपर तो वो कबूतर बैठे हुए हैं जो किसी और मंडेर पे बैठते थे पहले। तो आज इनको अपने लोगों पर नहीं है, लिहाजा इसलिए ये बाकी बाहर के लोगों को खरीदो फरोख्त में भी मुलव्वस है। तो न्याजी साहब को आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए कि कल उन्होंने सेनेट के अदम एतमाद में किस तरह से लोगों को खरीदा और किस तरह से आज इनको शो ऑफ हैंड नजर याद आ गया, उस वक्त क्यों नहीं आया था, मुझे ये बताया। अच्छा, ये एक चीज़ बता दीजिएगा, ये जो सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया गया है और पीडीएम का इस पे खासकर इतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीडीएम के भी, क्या चाहती है पीडीएम इस वक्त कि किस तरीके से इलेक्शन हो जाए, और पीटीआई या गवर्नमेंट जो है उनका क्या मौक़िफ़ है, किस बात पे बीच में डायलॉग ख़त्म हो रहे हैं या बीच में तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं? नहीं, किस चीज पर? सॉरी, ये सेनेट इलेक्शन के पीडीएम का कहना है कि सेनेट इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया है, कैसे? नहीं, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल कोई मुतनाज़े तो सर पीडीएम का बयान है, पीटीआई की हुकूमत बना रही है ना कि जो शो ऑफ हैंड के जरिए, हालांकि आइन में तो इस किस्म की कोई भी जो है वो जवाब नहीं है कि जब तक आप आइन में अमेंडमेंट, ये तो आइन का हिस्सा है, 2/3 मेजॉरिटी से, वो इसलिए मुताबिक है कि कभी ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, कभी ये जाके अदालतों के पीछे छुपने की बात करते हैं। आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस में भी इन्होंने स्टे ऑर्डर लिखे, बीआरटी पेशावर के घपले इन्होंने अरबों रुपए के किए और उसमें भी इन्होंने ये स्टे ऑर्डर पे गए। तो यही इनके रवैये देख ले के मुतनाज़े तो इन्होंने क्या मुताबिक वो नहीं है जिसमें इन्होंने शरीयत को अक़लियत में अदम एतमाद की तहरीक ऑपोजिशन ने पेश की और इन्होंने लोग खरीदे। तो मुतनाज़े तो ये तो जनरल इलेक्शन भी मुतनाज़े थे। मुतनाज़े होने जब तक कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक फैसले मेरिट पर नहीं होंगे, जब तक मैथ के जरिए लोगों को हरासा किया और विक्टिमाइज करना बंद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अली गौर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पिछले 1 साल से पीडीएम कोशिश कर रही थी सेनेट इलेक्शन को मुअख्खर करने की या प्रेशराइज करने की गवर्नमेंट को कि मार्च में इलेक्शंस ना हो। पीडीएम ने हर जगह जलसा किया, पीडीएम ने हर वो कार्ड खेला जो उसको ज़रूरी लग रहा था। इलेक्शंस अपने टाइम पे हो रहे हैं, क्या ये पीडीएम की उसकी आप उसको कह सकते हैं कि शिकस्त है या फिर कोई नया कार्ड है पीडीएम के पास जिसके थ्रू वो सेनेट इलेक्शन या उसके बाद कोई अपना कोई हरबा इस्तेमाल कर पाएंगे? देखें, बात ये है कि अभी उसके बाद आपको पता है कि अभी मार्च में अनाउंस की है डेट जिसमें लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, इनके पाँव लरसते हैं, अपने लोग जो हैं वो इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी को ये धमका के, किसी को लालच दे के इन्होंने 6 वोटों के सीरियस से इनकी अपनी पार्टी और महंगाई के सताए हुए अवाम और लोग जो है वो जब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो उसके बाद इनका उधर ठहरना मुश्किल हो जाएगा। आम के आगे कोई चीज नहीं ठहर सकती। ठीक, अली गौर साहब आपसे एक फाइनल एक आखिरी सवाल पूछूंगा जो कि अभी अपडेट आई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मरियम नवाज साहिबा का बयान चेक कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि हम DGISI और आर्मी चीफ से इस बारे में बात करेंगे। बात करने की मूड में वो नजर आ रही थी, उनका जो अभी रिसेंटली बयान आया है। तो क्या अभी जो मार्च में जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उस लिहाज से कहीं गठजोड़ हो रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि इससे पहले तो आप लोग कहते हैं घर भेजने की बात हो रही थी, उनसे बात भी नहीं करना चाह रही थी मरियम नवाज साहिबा। तो अभी क्या ये मार्च के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, एक हमारी क़यादत ने बड़ी क्लियर बात की है। देखिए, बातचीत हमेशा उन लोगों से होती है जो सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं, जो पार्टियां तोड़ते और बनाते हैं, जो अपनी डोमेन से बाहर जाके खेलते हैं। तो उस पैराए में जिससे भी हमारी पार्टी किसी भी सिलेक्टर से बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बका के लिए बात अगर हुई तो पाकिस्तान की अवाम के सामने होगी। तो पाकिस्तान के अवाम की खातिर आप लोग की जो क़यादत है वो सिलेक्टर्स के साथ बात करेंगी? पार्टी क़यादत के साथ अगर ये लोग राब्ता करेंगे तो अगर कोई भी बात हुई तो नवाज शरीफ साहब उसकी वजाहत कर रहे हैं कि वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर क्लियर ओपन होगी, वो ढकी छुपी मुलाकातें और चोर मुलाकातें। आपके कहने का मकसद ये है कि इस अब मुतवक्के है कि सेलेक्टर्स नून लीग के मुताबिक सेलेक्टर्स और नून लीग की क़यादत के बीच में मुलाकातें मुतवक्के हैं। अगर वो अपनी डोमेन में वापस चला जाए, कानून और आइन की हुक्मरानी करे और इस बात पर मेरा ख्याल है, मेरा मतलब स्टेप डाउन करेगी सेलेक्टर, स्टेप डाउन का आप कह रहे हैं कि वो स्टेप डाउन करेगी तभी हम मुलाकात करेंगे, यानी उन्होंने कर दी क्योंकि अगर मुलाकात मुतवक्के है तो वो कर चुके हैं। फिर में वापस चले जाएं और इस बात को तस्लीम करें कि ये जो हमने गलतियां की हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को कानून और आइन की
حکمرانی کے لیے جو ہے اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے تو ہو سکتا ہے عوام کے سامنے چھپ چھپا کے نہیں شاید بات ہو جائے. کہیں یہ ملاقاتیں نواز شریف کی واپسی کے لیے تو راہ ہموار نہیں کر رہی؟ سلیکٹرز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, انہیں واپس آنا چاہیے, وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے. وہ ایک جمہوریت اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان ان کا ملک ہے, وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ لازمی پاکستان واپس آئیں گے انشاءاللہ. یعنی کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوں گی کہیں نہ کہیں سے کوئی تو راہ ہموار ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. یہ تھا ہمارے ساتھ علی گور صاحب PMLN سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور وہ بتا رہے تھے سینٹ الیکشن کے مطابق کہ اس وقت PTI جو ہے خرید و فروخت کر رہی ہیں اور جتنی بھی باغی ارکان ہیں ان کو دوبارہ خرید رہی ہیں, اور باقی پارٹیز کے جتنے بھی ان کے ارکان ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں ان کو بھی خریدنے کی کوشش کریں, جو کہ بالکل آئینی میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور PMLN اور PDM باقی جتنی جماعتیں ان کی تحفظات ہیں کہ PTI جو کام کر رہی ہیں غیر آئینی کر رہی ہیں. اب کس طریقے سے اس کو آگے پرسو کریں گے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو متوقع ملاقاتیں ہیں نون لیگ کے مطابق سلیکٹرز کے ساتھ, یعنی DGI اور ساتھ ساتھ آرمی چیف کے ساتھ نون لیگ کی قیادت کی, کہیں نہ کہیں تو راہ ہموار ہوگی. وہ ایک شعر بھی ہے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. دیکھتے ہیں مارچ میں ابھی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیا ملاقاتیں ہونی ہے اور کس کے لیے رائے ہموار ہونی ہے, اور یہ لانگ مارچ کہاں تک جائے گا اور کس طریقے سے جائے گا. آپ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طریقے سے جڑتے ہیں سینیٹ انتخابات کے اوپر, اور ساتھ ساتھ یہ جو ملاقاتیں آگے ہونی ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.